نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 95 طبع بیروت میں لکھا ہے، اور اس لکھت کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت تو قرآن پاک کی آیات سے ہے ہی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ تیسری چیز جو ادلہ شرعیہ کے اندر ہے، جو دلیل بن سکے قرآن اور حدیث کے بعد، وہ ہے اجماع امت۔ اس امت کا پہلا اجماع ہی اس بات پر ہوا ہے کہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو نبی مانے تو وہ کافر ہے۔ یہ اجماع۔ چنانچہ یہاں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے قد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بنقل القوائف التي نقلت نبوته وآلامه وکتابه انه اخبر انه لا نبی بعدہ۔ فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد جماعت اور جمع غفیر میں امت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور معجزات قرآن کریم کو نقل کیا ہے۔ اس کثیر التعداد جماعت اور جمع غفیر کے نقل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ثابت ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ بس اس جملے کے ساتھ اقرار واجب ہے۔ یہ ہے جملہ کہ رسول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وجود باطل ہے، اور ہرگز ہو نہیں سکتا کہ کوئی نبی آئے۔ نبی سے نیا نبی عیسیٰ علیہ السلام کا استثناء مراد نہیں ہے، وہ تو ہے آئیں گے، لیکن وہ پیچھے نبی تھے۔ تو لہٰذا امت کے لیے یہ اقرار کرنا واجب ہے اور لازم ہے، اور امت نے جو ہمارے متقدمین حضرات صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اور سلف کا اس پر بالاجماع فتویٰ ہے کہ حضور کے بعد کسی اور کو نیا نبی ماننا کفر ہے، اور آپ کا آخری نبی ماننا اس پر اقرار کرنا واجب اور لازم ہے۔ یہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں هذا مع سماعهم قول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی فکیف یستجیز مسلم. فرمایا جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، فکیف یستجیز مسلم، تو ایک مسلمان اس بات کو کیسے جائز سمجھتا ہے ان یثبت بعد علیہ السلام نبیا فی الارض، کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا. یہ جائز ہی نہیں ہے. وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو اس کے جواز کا قائل ہو. حاشا. اور البتہ مستثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاثار المسند الثابت فی نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آخر، البتہ وہ استثناء موجود ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی آئے گا تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں، بہت پہلے نبی. تو لہٰذا اصل میں ایک نقطہ سمجھانا یہ ہے کہ نیا نبی جو ہم کہتے ہیں نا، اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ سے سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جو 1,24,000 کی تعداد ہے، ان کی آمد سے اس تعداد میں اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو 1,24,000 ان میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، شامل ہے. ان کی نبوت کا دور گزر چکا ہے. اب اگر کوئی آدمی جو ہے اللہ کا بھلا کرے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس تعداد پہ اضافہ ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وما قتلوہ، قرآن نے کہا یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، قرآن نے کہا یہودیوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا. یقیناً یہ طے شدہ بات ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے، آسمانوں پر اٹھایا ہے، وہ زندہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کی آمد کی اطلاع دی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے. تو وہ نئی شریعت کے ساتھ نہیں، حالانکہ ان کی کتاب تھی انجیل. وہ جب تشریف لائیں گے تو درس قرآن کا دیں گے، انجیل کا نہیں دیں گے. وہ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھیں گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے. نماز اپنی نہیں پڑھائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائیں گے. اب بات سمجھ گئے نا؟ لہذا ان کے استثناء موجود ہے اپنی جگہ پر. چنانچہ یہ فرماتے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی چیز کا انکار کیا جو حضور کے لیے ثابت ہے، یعنی نبوت اور رسالت آخری، کہ آپ آخری، فرمائے جس نے انکار کیا وہ آدمی کافر ہے. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاقتصاد صفحہ 123 پر وہ بھی یہ بات فرماتے ہیں، ان الامت فہمت من هذا اللفظ انه افہم عدم نبی بعدہ ابدا. یہ جو خاتم النبیین کا لفظ قرآن کا، امت سے یہی سمجھ گئی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے. ابدا، ابدا کا ترجمہ ہے کبھی بھی نہیں، اور اس میں کوئی تعویل اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بڑی واضح بات ہے، کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. چنانچہ تمام امت کی نزدیک ایسا شخص کافر ہے. اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دو الفاظ استعمال کی ہے. ایک یہ کہ کذاب ہے، جیسے حضرت صوبان کی روایت میں ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، کذاب، 30 کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. یہ حدیث متواتر ہے.
اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اس کو دجال کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تو کذاب اور دجال یہ دو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے یہ جو بھائی ہے عبد الوحید صاحب، ماشاءاللہ یہ درس کو کافی نشر کرتے ہیں، اور یہ ان کے اخلاص ہے، ان کے کہنے پر ہم نے شروع کیا۔ کبھی مجمع ہمارا بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، لیکن ساتھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ۔ موسم کی وجہ سے اس طرح کے وہ ہوتے ہیں بیچ میں۔ تو آج انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرے، تو میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، اس لیے میں نے درس مختصر کیا، 1-2 منٹ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ہمارے عبد القادر رے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ شاہ رے پور ہندوستان میں ایک جگہ ہے نا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی وہاں پر۔ یہ عبد القادر رے پور رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں ڈوڈیا کے سرگودا کے پاس نا ڈوڈیا ہے، مدفون ادھر ہے، حضرت کی قبر یہاں ہے، تو یہ وہاں رہے۔ تو ان کے پاس لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، اور حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ دے نا، جیسے بزرگوں کے پاس آدمی جاتا ہے، علماء کے پاس، پیر و مرشد حضرات کے پاس، کہ ہمیں کوئی وظیفہ دے۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا ختم نبوت کا کام کرتے رہو، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ختم نبوت کا کام کرتے رہو، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو یہ جو آپ ماشاءاللہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہو نا، یہ بڑی دعا ہے۔ وظیفہ آدمی اس لیے پڑھتا ہے نا کہ مسائل حل ہو جائے نا۔ خانقاہوں میں جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، بھائی کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کی عدالت میں کیس لگی ہے، کوئی بے روزگار ہے، کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی کے بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اور کسی کے یہاں ناچاقیہ ہے، بچے ہے تو نافرمان ہے، تو بزرگوں سے کہتے ہیں دعا کرو، وظیفہ دے رہو تاکہ یہ مسائل حل ہو جائے۔ تو حضرت عبد القادر رحیپور رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا لال حسین اختر سے کہا کہ ختم نبوت کا کام کرتے رہو، یہی بڑا وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین عدد ما تحب و ترضی لہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ گھر میں کوئی بیمار ہے ان کو بھی صحت عطا فرما، ان میں کوئی بیمار ہے ان کو بھی صحت عطا فرما۔ ان کے بزرگ اور متعلقین جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت نصیب فرما۔ یا اللہ سب سے راضی ہو جا، ہر شر سے حفاظت فرما، اور ہر خیر ان سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔ یہ درس جو ہمارا ہے جمعہ اور پیر کو عشاء کے بعد اسلامی مسجد مری روڈ راولپنڈی میں، آپ خود بھی بیٹھے دوسروں کو بھی دعوت دیں مختصر وقت کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔